احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، بولا ہے۔ جماعت کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں، طائفہ کو کہتے ہیں، اس کی یہ جمع ہے، حزب کی جمع احزاب۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا ہے، اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس کی رودات کو، مسلمانوں کی کیفیت کو، کفار کی، یہ سارے معاملات کو اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ اس کا دوسرا نام احزاب کا خندق بھی ہے۔ غزوہ احزاب یہ وہی غزوہ ہے جس کو ہم غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں۔ خندق کا مقام مدینہ میں جو گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ جبل سرا کے برابر پر ہے۔ اس وقت مدینہ اتنا سا تھا کہ اس کو باہر تصور کیا جاتا تھا، یہ باہر کی حدود تھی، باؤنڈری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سفراء آتے تھے، ملاقات کے لیے لوگ آتے تھے، ان کے استقبال کے لیے بھی، اور اسی طرح جو جہاد کے لیے لوگ جاتے تھے یا سرایا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجا کرتے تھے گروہ کی شکل میں، تو ان کا استقبال اور ان کو الوداع جو کیا جاتا تھا وہ بھی اسی تقریباً یہی باؤنڈری بنتی ہے جو آج ہم یہ موون پک جس طرح ہوٹل ہے، ثقیفہ بنی ثقیفہ کا باغ ہے، اس کے باہر والے حصے پر، یہاں تک یہ باؤنڈری تھی اس وقت یثرب کی، مدینہ کی۔ جبل سلا اس سے آگے تھا، اور خندق اس کے برابر میں کھودی گئی تھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا تھا، 4 ہجری کے آخر کا 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور یہ سورت کا نزول بھی 5 ہجری کا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی مدد کی تھی، فتح دی تھی، نصرت دی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب یہ خندق کا مشکل مرحلہ، بہت مشکل، بڑا امتحان تھا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد کوئی ہم پر حملہ آور نہیں ہوگا بلکہ ہم ہی کسی اور کو پیچھا کریں گے، آج کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اور حزب بھی وہ کہ ہر قسم کا جو بھی اسلام دشمن گروہ تھا وہ جمع ہو گیا تھا۔ قبیلہ بنو حذیل کا نام آتا ہے، غطفان کا آتا ہے، عیینہ کا آتا ہے، اسی طرح یہود کے قبائل جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے نکال دیا تھا، ان میں خاص طور پر بنو قریظہ سے معاہدہ تھا، بنو نضیر اور بنو قینقاع، ان دونوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ بار بار معاہدے کو توڑتے تھے، بار بار وہ معاملات کرتے تھے، اپنی بات پر قائم نہیں رہتے تھے، اس لیے ان کو نکال دیا تھا۔ بنو قریظہ کا واقعہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن ان کا اس وقت معاہدہ تھا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اٹھائی جانے والی تلوار کا ساتھ نہیں دیں گے، باہر سے کوئی بھی دشمن آئے گا اس کا ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قبیلے کا جس کو بنو قریظہ کہتے ہیں، اور یہ یہود کا قبیلہ تھا۔ لیکن ان کے پاس جب بنو نضیر کا بڑا سردار آیا، حیی بن اخطب، اس نے آ کے ان کو قائل کیا، بتایا کہ سارے مکہ کے لوگ، قریشی، سب جتنے بھی ہیں سارے جمع ہو کر آ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر، تو تم لوگ خام خواہ ڈر رہے ہو، اب تو سارا کچھ ہو جانا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہوگا، بس آئیں گے، ان کے مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو جو غلام بنائیں گے، بچوں کو غلام بنائیں گے، اور اللہ حافظ ختم ہو جائے گا قصہ۔ تو ان کو مجبور کر کے ان کو بھی اس بات پر قائل کیا، تو پھر انہوں نے رسول اللہ سے وعدہ توڑ دیا، جو حلیف ان کے تھے، یعنی کہ اس بات پر معاہدہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے، آپ کے مد مقابل کھڑے نہیں ہوں گے، انہوں نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ اس وجہ سے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق سے، احزاب سے فارغ ہوتے ہی اللہ کے حکم سے ان کا بھی پیچھا کیا۔ وہ بھی بات آگے ہے، جبرائیل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، دیکھیں جب آپ غسل کر رہے تھے، آپ نے اسلحہ اتار دیا تھا خندق کے بعد، تو جبرائیل امین آئے، کہا کہ آپ نے ریلیکس ہو گئے، اسلحہ ہو گئی، اللہ نے ان کا پیچھا کیا، ہم نے اپنا اسلحہ نہیں کھولا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں کی بھی مدد بھی اللہ رب العالمین نے کی تھی، جیسا اللہ رب العالمین نے اس میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ 2 چیزوں سے مدد کی تھی، ہوا سے، اور دوسرا جنوداً لم تروہا، وہ جنود کی جمع ہے، جند لشکر کو کہتے ہیں، آرمی کو کہتے ہیں، اس کی جمع جنود کہ تم نہیں دیکھ سکتے تھے، لم تروہا، تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی، یعنی کہ فرشتوں کا لشکر اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، اللہ کے حکم سے آئے تھے جبرائیل امین کی قیادت میں، اور انہوں نے آ کر مدد کی تھی مسلمانوں کی۔
یہ احزاب کا جو ہے یہ تقریباً 1 ماہ پر محاصرہ رہا تھا، شدید سردی، اور مدینہ کی سردی ہڈیوں میں گھسنے والی سردی، سخت سردی میں یہ محاصرہ رہا تھا 1 ماہ تک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے خندق کھودنے میں حصہ ڈالا تھا، اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی میں مصروف ہوئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا اللہ قریش کو ان کو ہلاک کرے، اہل مکہ کو، کفار کو، یہود کو ہلاک کرے کہ انہوں نے ہمیں مصروف کر دیا اس کام میں، اور ہماری عصر کی نماز رہ گئی۔ عصر کی نماز سورج غروب ہونے والا تھا اس وقت، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعائیں دے رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز رہ گئی عصر کی، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلیت، میں نے بھی نماز نہیں پڑھی، میری بھی رہتی ہے۔ تو اسی حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی، آپ کی بھی اسی مصروفیت میں نماز رہ گئی تھی، اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی، ترتیب ملحوظ خاطر رکھی۔ اس لیے بعض علماء اس چیز سے استدلال کرتے ہیں کہ ترتیب و صلاح ضروری ہے، اگر کسی کی قضا نماز ہو گئی ہے تو پہلے وہ نماز پڑھے، وہ ادا کرے جو اس کی رہ گئی ہے۔ مثلا ظہر اثر ہے، سفر میں تھا، نیند ہو گئی، بھول گیا، یاد نہیں رہا، تو وہ پھر اب عصر میں اگر مسجد میں آ جاتا ہے، امام عصر کی پڑھا رہا ہے تو وہ ظہر کی نیت کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جائے، اس کی ظہر ہو جائے گی، اس کی ظہر کے بعد وہ پھر عصر پڑھ لے، یا ہو سکتا ہے اتنی دیر میں کوئی اور آ جائے اس کے ساتھ پڑھ لے، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مدد کی تھی، اور اسی طرح یہ خندق سے، احزاب سے فتح دی تھی اس شکل میں کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو فرشتوں کے ذریعے سے مدد اتاری، دوسرا ہوا چلائی، جاڑے کی ہوا بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھنڈی ہوا، تیز ہوا، اتنی تیز کہ مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں جو جلوں پر تھیں وہ الٹ گئی، ان کے جو جانور تھے جو باندھے ہوئے تھے رسیوں سے، انہوں نے رسیاں توڑائیں اور دوڑ گئے، اتنی شدید خوفناک ہوا تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس ہوا کے ذریعے سے میری مدد کی، اور میرے مخالف جو دشمن ہیں ان کی اس ہوا کے ذریعے سے ان کو نیست و نابود کیا۔ آپ علیہ السلام کے یہ دعائیہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خندق کی کھدائی میں مصروف تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں لمبی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ ہے، اللہ کے نبی پتھر آ گئے، چٹانیں آ گئیں، ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، بسم اللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اس پر ضرب لگائی تو وہ نرم ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کسرا اور اس کے ارد گرد کے علاقے دکھائے گئے ہیں۔ صحابہ نے بھی دعا کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں وقت کا مال غنیمت دے، اس پر فتح دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روم کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بھی ضرب لگائی تو اس میں بھی ذکر ہے، لیکن اس میں دعائیہ کلمات نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترکی اور اس کے جتنے علاقے ہیں ان کو حبشہ کے اس وقت تک ان کو کچھ نہ کہنا جب تک یہ تمہیں کچھ نہ کہیں۔ اس کی وجہ اس کے بعد بھی پھر سامنے آتی ہے، ہجرت کے معاملات میں مسلمان پہلے ہجرت کر کے گئے حبشہ کی طرف، نرم گوشہ رکھتے تھے عیسائی لیکن نرم گوشہ رکھتے تھے، اہل کتاب بھی تھے۔ تو یہ 3 دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، اور 3 باتیں آپ نے بتلائی تھی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دکھائی تھی، پہلے کسرا، پھر روم، پھر حبشہ۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی حبشہ سے متعلق، اور کسرا اور روم کے متعلق جو صحابہ نے دعا کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین بھی کہا اور اس کی قبولیت بھی کروائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کو ہوا کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے فتح دے دی، اور یہ 1 مہینہ پر مشتمل رہا، یہ آسانی سے نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دی، مسلمانوں کے حوصلے بھی بڑھائے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے ہمیشہ کے لیے کہہ دیا کہ آج کے بعد ہم پر کوئی حملہ آور نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اہل مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، ہمارے ہاں عرفاً یہ بات مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت 3000 پر مشتمل تھی، کفار 10,000 پر تھے، لیکن سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ 900 کی تعداد بتاتی ہے۔ اس طرح سیرت کی 1-2 کتابوں میں بھی 900 کی تعداد ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو حدیث بخاری میں موجود ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق میں جب اترے ہیں تو آپ کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، آپ اجازت لے کر، یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جاتے ہیں، گھر والی کو کہتی ہیں اللہ کی بندی کیا ہے؟ کہا میرے پاس تو یہ چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے، ٹھوڑا ہے اور تھوڑا سا جو ہے۔
اس کو پیسا، اچھا یہ آٹا گوندو اور اس کو ذبح کر کے اس کو دیا کہ اس کو بناؤ، سالن بناؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی آپ اور 2 ساتھی آ جائے، میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کہہ کر سب کو آواز لگا دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، واپس آئے، اللہ کی بندی یہ کیا ہو گیا؟ تو یہ گھر والی ایمان والی تھی، صحابیہ تھی، کہا کہ دعوت آپ نے دی؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے بلایا۔ کہتا پھر خیر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر بلایا تو اس میں حکمت ہے۔ اور پھر لوگوں نے بھی دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جابر میرے آنے تک ہنڈیا کا ڈھکن نہیں کھولنا، تو دور سے روٹی نہ نکالنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، صحابہ کو بلاتے رہے، جماعت کی صورت میں دونوں الفاظ ملتے ہیں کہ گروہ کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں آتے رہے، کیونکہ جگہ تو اتنی بڑی نہیں تھی۔ آتے رہے، کھانا کھاتے رہے، جاتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روٹی نکالتے تھے تندور سے اور پھر سالن نکالتے، اس پر ڈالتے اور صحابہ کو دیتے جاتے، دوبارہ ہنڈیا بند کر دیتے، دوبارہ تندور بند کر دیتے۔ اس پورے لشکر نے کم و بیش 1000 پر مشتمل پورے لشکر نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھوک کا عالم ہے، ہمسایوں کو دو، صدقہ کرو۔ گھر والوں نے بھی کھایا اور پھر ارد گرد بھی اس کو تقسیم کیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جو اللہ رب العالمین نے دکھایا۔ خندق کے موقع پر ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انگلیوں سے اللہ رب العالمین نے پانی بھی نکالا تھا، چشمہ بھی نکالا تھا۔ یہ بھی صحیح روایت ہے، یہ بھی سیرت کی کتابوں میں بھی ہے اور اس طرح حدیث میں بھی موجود ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ سارے امتحان اور ابتلاء کے بعد یہ ساری چیزیں دکھائی تھیں، یہ فتح اور نصرت دی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ مل گیا تھا۔ اسلام کے لیے بڑی قربانیاں تھیں، بڑی محنتیں انہوں نے کی تھیں، اور اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا تھا، سب کچھ۔ باقی اس کی ابتدا جو اللہ رب العالمین کی ہے وہ یہ ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، علیم خبیر ہے، غیب جانتا ہے، غیب السماوات وللہ غیب السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین بتاتا کہ آگے آگے حکم کیا دے دینا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم بھی دے دیا اور تسلی بھی، ڈھارس بھی بنا دی کہ جو رسم و رواج چل رہا ہے اس میں نہیں پڑنا۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، نہ منافقوں کی سننی ہے نہ کافروں کی سننی، ان کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی۔ اور یا ایھا النبیوں کے مخاطب سے اللہ رب العالمین نے اس صورت کی ابتدا کی ہے، کرنی کس کی ہے؟ واتبع ما یوحی الیک من ربک، پیروی اس کی کرنی ہے، اتباع اس کی کرنی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قصہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً سیدنا انس سے بھی ہے، انس یا عبداللہ ان دونوں میں سے ایک راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم زید کو زید بن محمد کہہ کر ہی پکارتے تھے، غلام تھے۔ ہمیں زید بن حارثہ کا نہیں پتا تھا، اصل نام ان کی اصل ولدیت زید بن حارثہ ہے، ہم زید بن محمد کہہ کر ہی پکارتے تھے، اسی نام سے جانتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم بھی دینا تھا۔ پھر زید کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ خاندان کی مالکہ تھی، حاملہ تھی، اور ان کا نکاح زید کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور ایک غلام، دونوں کے رشتے کو اسلام کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، جوڑا تھا، نہیں چلے الگ بات ہے۔ اور یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ مقام مرتبہ کیا ہے، خاندان کون سا ہے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے۔ لیکن اسلام کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوا تھا۔ ایک یہ رسم و رواج ختم کیا، دوسرا زید بن محمد سے زید بن حارثہ، یہ آگے آیات آنی ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع کیا۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اس میں آپ کو یہ عام حکم دے دیا کہ اپنے والدین کی طرف اپنے آپ کو پکارو، نہ یہ کہا کہ باپ کسی کو بدلے، نہ یہ حکم دیا کہ اولاد باپ کو بدلے، دونوں اس کے اندر موجود ہے۔ اقسط یہ قسط کی جمع ہے، اللہ رب العالمین کا نا کون قوامین بالقسط، عدل، انصاف، عدل اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہترین عدل یہی ہے کہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے، اس کو پتا ہے اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے۔ یہ اتنی سخت وعید ہے، بعض علماء نے اس کے اندر قبیلے کو بھی لایا کہ قبیلہ اس کا
مثلاً قریشی ہے وہ کچھ اور بنتا ہے، یا وہ کچھ اور ہے وہ کہتا ہے جی میں سید ہوں میں فلانا ہوں، اس کو بھی اس چیز کو اس ضمن میں لے کر آئے ہیں کہ قبیلہ بدلنا بنا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک قول ہے، اس کی طرف ہم یہ بحث نہیں کرتے صحیح ہے یا نہیں، یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ باپ کی ولدیت اور اسی طرح اولاد بھی، وہ کہے نہیں میرا باپ نہیں یہ، یا وہ باپ کہے نہیں میرا بیٹا یہ نہیں یہ، تو ان دونوں کو منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے۔ اسی طرح منہ بولے بیٹے کا مسئلہ یہاں اللہ رب العالمین نے حل کیا، بتایا کہ زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ ہی ہے۔ اور اسی طرح پھر جو مہاجر اور انصار کے درمیان تعلق قائم تھا، اس تعلق کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے عصبہ بنتے تھے۔ عصبہ کہتے ہیں، اصحاب الفروض بھی کہتے ہیں، جو وارث بنتا ہے شریعت میں، جن کو وراثت تقسیم کی گئی ہے، حق ان کے مقرر ہے، ان کو عصبہ کہتے ہیں۔ تو مہاجرین سے انصار بنتے تھے، انصار سے مہاجر بنتے تھے، حالانکہ ان کا خونی رشتہ نہیں تھا، صرف انما المؤمنون اخوہ، اس بنیاد پر ان کا تعلق قائم تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی یہاں منع کیا تھا کہ وراثت اب نہیں ہوگی، جو اصلی وارث ہے اس کو ہی ملے گا بعد، ہاں ان کے لیے آپ ایک ثلث تک وصیت کر سکتے ہیں، اس کی اجازت شریعت نے دی تھی۔ تو اس کے احکامات بھی اللہ رب العالمین نے یہاں دی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس میں ایک اور حکم بھی دیا جو ظہار پر ہے، وما جعل ازواجکم اللہ، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات کی ہے کہ اپنی بیویوں کو کہتا ہے میری ماں جیسی، اللہ کہتا ہے تمہارے کہنے سے نہیں ہوتا، وہ بیویاں ہیں، بیویاں رہیں گی، مائیں نہیں بن جائیں گی۔ اس طرح کسی اور کا بیٹا تمہارے بیٹے کہنے سے بیٹا نہیں بنے گا، بلکہ وہ اسی اصلی باپ کا ہی رہے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام مزدلفہ کے لیے تھے، تو ہم نے چھوٹے لڑکوں کو، آپ علیہ السلام کے خاندان کے چھوٹے بچوں کو گدھیوں پر سوار کر کے آگے روانہ کر دیا کنکریاں مارنے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو یا بنی یا ابنی، دو الفاظ ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام نے ان کو پکارا، اے میرے بیٹوں، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، ان کو یہ کہا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں مارنا، اس سے پہلے نہیں مارنا، ان کو یہ کہا تھا۔ تو اس میں استدلال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہاں مخاطب کیا ان کو بیٹا کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد والی جو آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ علیہ السلام نے کہا اولا کا معنی اقرب کیا جاتا ہے، قریب ترین۔ قریب ترین کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقی، بلکہ آپ علیہ السلام مومنوں کے قریب ترین ہیں کس معاملے میں، ان کو بتانے میں، سمجھانے میں۔ اور اسی طرح سنن ابو داؤد میں غالباً یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے تم پر والد کے قائم مقام ہوں، والد نہیں، والد کے قائم مقام ہوں، معاملات بتانے میں، سمجھانے میں، رہنمائی کرنے میں، رہبری کرنے میں، کیونکہ آپ پر اللہ کی وحی اترتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ نے اس میں بھی اولا، النبی اولا اس میں بھی، اور اقرب کے معنی میں بھی، اور اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ جس کا کوئی نہیں ہے، اس پر قرض ہے یا اس کا کوئی اور معاملہ ہے، وہ میں ادا کروں گا۔ پہلے نہیں تھا ایسا، پھر آپ نے یہ اعلان کیا۔ اس کا بھی معنی یہی ہے کہ حقیقی نہیں ہے، بلکہ وہ نسبت کی وجہ سے اقرب ہے۔ اس کے تحت ہی ایک اور بھی اشکال ہے، ہمارے ہاں غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہم موجود سمجھتے ہیں۔ اولاد سے اقرب جب معنی کرتے ہیں، قرب کا، قریب کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ نبی ہے، ہر محفل میں نبی موجود ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ اس عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، جیسے اللہ رب العالمین کے بارے میں وحدت الوجود شہود کا بھی بڑا ایک چکر ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، نبی علیہ السلام ذات کے اعتبار سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کسی شخصیت کے ساتھ کسی محفل میں، کسی مسجد میں موجود نہیں۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوں وہاں تو ابراہیم کو امامت کی اجازت نہیں ہے علیہ السلام، جن کو آپ علیہ السلام ابو الانبیاء کہا کرتے تھے۔ باقی کے جو اولو العزم ہیں، اس میں اللہ نے جن سے معاہدہ کیا ہے ان کا ذکر ہے، آدم ہے، نوح ہے، موسیٰ ہے، اسی طرح عیسیٰ ہے، ان کو اجازت نہیں ہے۔ محمد علیہ السلام کی موجودگی میں معراج ہوا، کس نے جماعت کروائی تھی؟ نماز کی امامت کس نے کروائی؟ نبی علیہ السلام۔ اسی لیے امام الانبیاء کہا جاتا ہے خطاب میں۔ جس مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پھر وہاں کوئی امتی کیسے امام بن سکتا ہے؟ اس ممبر پر کیسے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد اس امت کے افضل ترین شخص ہیں۔ نبی علیہ السلام آتے ہیں، آپ پیچھے ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی امامت پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو پھر ایک طرف یہ بات کرتے ہیں، ایک طرف یہ کرتے ہیں، دونوں میں تضاد ہے۔ اتنا تضاد ہے جیسا کہ بین المشرق والمغرب، بین السماء والارض، مشرق اور مغرب کا جیسے آپس میں تضاد ہے، زمین آسمان کا۔ لیکن اس کے باوجود بس عقل کا جنازہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی نبی علیہ السلام کے ذریعے یہاں
واضح کی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر قریش، وہاں مشرکین کا ایک اور بھی تھا رسم اور رواج، اس کو کہہ دیں کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا جاتا تو پھر اس کی گھر والی کے ساتھ نکاح حرام تھا۔ ویسے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو حقیقی بیٹا ہے اس کی گھر والی یعنی کہ بہو سسر کے لیے ابدی حرام ہے۔ اس نکاح کے وجہ سے بیٹے کے ساتھ جب نکاح ہو گیا تو باپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرے، اس کے لیے وہ ابدی حرام ہے اس رشتے کی وجہ سے۔ اب وہ خاتون یا وہ بہو جو ابھی بنی ہے وہ بیٹے کے نکاح میں رہے یا نہ رہے، اس کی شرط نہیں، ایک دفعہ جب نکاح میں آ گئی دخول ہو گیا اس کے بعد اس کے لیے حرام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے اللہ رب العالمین نے یہ رواج بھی توڑوایا۔ کیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ شادی کروائی تھی زید اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، تو بہت زیادہ ڈفرینس تھا دونوں میں، نہیں بنی، ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ تو پھر زینب کی ڈھارس کے لیے بھی آپ نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن رسم و رواج تھا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے کہہ دیا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کو نہیں دیکھنا بلکہ اللہ کو دیکھنا، اور اللہ نے حکم دیا کہ زینب سے نکاح کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہش تھی۔ دوسرا اس میں یہ حکم، یہ علت بھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 نکاح پہلے سے موجود تھے۔ نکاح سے مراد یہ کہ 4 امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اسی وقت موجود تھی۔ خدیجہ فوت ہو چکی تھی، سودا تھی، عائشہ تھی، حفصہ تھی اور ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 موجود تھی۔ اب 5واں ہو نہیں سکتا، 4 نکاح ہے، اجازت شریعت نے دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے خاص حکم دیا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو النبی کہہ کے مخاطب کیا، اس میں یہ حکم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش جو آپ کی پھوپھی ذات تھی ان سے نکاح کیا، اور اس رسم اور رواج کو بھی توڑ دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی نہیں ہوتا، اس کی جو گھر والی ہے، جو بہو تھی، منہ بولا بیٹے ہونے کی وجہ سے وہ بھی حقیقی نہیں ہے۔ اسی طرح زہار کا جو اس میں مسئلہ ہے کہ بیویوں کو ماں کہتے ہیں، وہ بھی حقیقی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان باتوں کا کوئی وزن نہیں ہے، ذالکم قولکم بافواہکم، ایسے ہی ہیں، ان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ وزن کیا ہے؟ اللہ یہدی، اللہ رب العالمین نے جو کہا، جو ہدایت دی، وہی حق ہے، وہی سبیل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو کہ بدلنا بھی بہت مشکل تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بدلوائی بھی، اور یہ کہہ کر واتبع ما یوحیٰ، اتباع پیروی اللہ کی وحی کی، اور ساتھ ہی کہا وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ پر توکل کرنا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یہ کچھ آگے پیچھے واقعات ہوئے ہیں، کچھ آگے آیات کچھ پیچھے آیات، لیکن ان کو میں نے اکٹھا کیا ہے۔ اس میں بعض مفسرین نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ضرورت کے تحت چیز کو بیان کرتا ہے، تو اس لیے یہ احزاب کے واقعات آگے پیچھے بھی ہیں، ضرورت کے تحت بیان ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو تھوڑا سا ترتیب دی ہے، اس لیے احللنا والی آیت بھی ہم نے پڑھ لی ہے، اور یہ والی بھی واقعہ زینب زید والا، حالانکہ یہ 22ویں پارے میں سورۃ قسم میں شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک اور حکم بھی بیان کیا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، انسان کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے۔ 2 دل سے کیا مراد ہے کہ ایک طرف وہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، دوسری طرف شرک بھی کرے، ادھر یا ادھر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان یا مومن ہے یا کافر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں وضاحت کی ہے، 2 دل ایک سینے میں اللہ رب العالمین نے نہیں بنائے، یا وہ صبح کچھ کہے شام کو کچھ کہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو، قاعدے کو بھی واضح کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس دل میں ایمان دیا ہے اس میں ایمان ہی ہونا چاہیے، جس میں ایمان نہیں ہے وہ پھر ایمان سے خالی ہے۔ تیسری چیز کوئی نہیں ہے کہ بندہ کہے نہیں میں ادھر بھی ادھر بھی۔ منافقین جس طرح کرتے تھے یہ ان کو بتانے کے لیے تھا کہ تمہاری ویلیو کوئی نہیں ہے، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اور احد کا جو معاملہ تھا اس میں کتنے سارے واپس گئے تھے منافقین، اور اس میں جب خندق تھی اس میں بھی ان کا یہی مسئلہ تھا، بلکہ یہی پھر کہنے بھی لگے ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کا بھی بیان کیا، گھر اللہ کا یہ بہانے تراش رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، گھر محفوظ ہے، کیونکہ جو مدینہ میں پیچھے تھے ان کو محفوظ جگہوں پر صحابہ چھوڑ کر آئے تھے، لیکن بہانے سے بھاگنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اب تو ہم 2 باتیں ہیں اس میں بھی کہ ہم نکل جاتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے یہ تو مٹ جائے گا۔
اگر ہمارے اس ارادے کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے نہیں ہمارے گھر والے ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں، ان کو نقصان ہو جائے گا، اس خدشے سے ہم واپس جا رہے ہیں۔ دل کے اندر کیا تھا، ظاہری کیا تھا، یہ بھی قلبین فی جو کے ایک معنی ہے کہ جو ظاہر کر رہے ہیں وہ اندر نہیں ہے، جو اندر ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے۔ اور اس چیز کو بنیاد بنا کر کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، یا بنو قریظہ ہے پیچھے، وہ معاہدہ توڑ کر ان کو نقصان نہ پہنچا دے، وہاں سے راہ فرار چاہتے تھے۔ اصل یہ تھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اب یہ نہیں بچیں گے اور ہم ان کے ساتھ ملے جا کر، اصل یہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی واضح کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی جو آزمائش تھی اس کا بھی اللہ نے یہاں ذکر کیا، ان کے دلوں کی کیفیت اور وہ سارا جو واقعہ تھا اختصار سے میں نے بیان کیا ہے، باقی آپ سیرت کی کتابوں میں یا الرحیق المختوم جو اویلیبل ہو جاتی بندے کے آسانی سے، اس میں بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یا اس کی تفصیل میں بھی آپ کو خندق کا، احزاب کا تفصیلی واقعہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں اور بھی کئی روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری دعائیں بھی اس میں موجود ہیں، انصار اور مہاجرین کے لیے بھی کافی ساری ہیں، تو وہ ساری اس کے اندر ذکر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے اسوہ ہے۔ اور اسوہ کیسا ہے؟ پتھر آپ کے پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں ایسا اسوہ ہے، جہاد کے لیے کھڑے ہیں، خود کام کر رہے ہیں، یہ ہے اسوہ، اس کی پیروی کرنی ہے، یہ مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین تو فرشتوں کے ذریعے ساری چیزیں بھی کروا دیتا ہے، جب سے فتح دی، بدر میں مدد کی، اسی طرح اور مقامات پر حنین کی ہے، اللہ نے سورۃ توبہ میں بھی آیات نازل کی ہیں، ذکر کیا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پر بھی شامل تھے۔ تو اسوہ حسنہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہر معاملے میں ہے، خاندان کے معاملات ہوں، گھر کے ہوں، تجارت کے ہوں، معیشت کے ہوں، عبادات کے ہوں، الغرض حقوق اللہ حقوق العباد، پوری زندگی کے اندر نمونہ رکھنا ہے، اسوہ حسنہ رکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی بات پر کسی اور کی بات کو مقدم نہیں کرنا، کسی اور کی بات کو مقابل نہیں لے کر آنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی تو پھر سر جھکا لینا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی کے بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات نہیں کرتے۔ انبیاء سے اللہ رب العالمین نے پختہ وعدہ لیا ہے، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس میں اللہ نے 5 انبیاء جو اولو العزم ہم کہتے ہیں ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وعدہ یہی ہے کہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کی پہنچانا ہے۔ انبیاء سے من میثاقہم، میثاق جو لیا تھا، معاہدہ جو لیا تھا وہ یہی تھا، اور بتانے کا مقصد من کا اس میں نبی علیہ السلام کا اس میں تاکید تھی کہ آپ سے بھی وہی وعدہ ہے جو پچھلوں سے تھا، اور وہی کام، وہی دعوت آپ کے لیے جو پہلوں کے لیے ہے۔ اسی طرح پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کا جو معاہدہ کیا تھا، پیچھا جو کیا تھا، ان کو بھی پھر مدینہ سے نکال دیا تھا وعدے کی خلاف ورزی کے تحت، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو اللہ نے تنبیہ کی ہے 21ویں پارے کے آخری جو آیات ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر دنیا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا لے لیں اور چلی جائیں۔ تو خواتین ظاہر ہے امہات المومنین ہیں، ہمیں کوئی اس میں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں، لیکن خواہش بطور انسان تو دل میں آتی ہے نا، کئی واقعات ہیں اللہ رب العالمین نے تنبیہ کر دی۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کو کہا بھی تھا کہ جاؤ والدین سے مشورہ کراؤ کیا چاہتی ہیں۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مشورہ دیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غار کے بھی ساتھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے بھی ساتھی ہیں، جن کے لیے اللہ رب العالمین کا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ کیا مشورہ دیں گے؟ جاؤ واپس، کیا دنیا تو ختم ہو جانی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم ساری، کنتن یہ مؤنث کا صیغہ ہے، جمع کا، مؤنث جمع کا صیغہ، تم ساری خواتین اگر چاہتی ہو دنیا تو دے دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا دے دیں گے، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ تو پھر دنیا کو نہ مانگو، بھول جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ کی، اور سب کی سب ازواج نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی چاہتا، آپ کے ساتھ ہی رہی تھیں، اور اس چیز سے ان کی جو غلطی کہہ لیں یا ایک وسوسہ جو تھا دل کے اندر، جو خیال تھا، اس کو انہوں نے جھٹکا دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے پردے کے احکامات اس کے بعد ذکر کیے ہیں، خواتین کو بن سور کر باہر نکلنے سے، یہ سارے جو احکامات ہیں وہ یہاں ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے اہل بیت کا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت والا کام نہ کرو جو پہلے ہوتا تھا، بین ہے، بال کھولنا ہے، بغیر پردے کے باہر جانا ہے، ان سب کو چھوڑنا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ حکم ہے خواتین کے لیے عام، گھروں کے اندر رہو،
اور یہ اہل بیت سے خاص ہے، عام مومنوں سے بھی اللہ نے آگے جا کر دیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے جو ہے وہ چار دیواری میں عورت کو بند کر دیا۔ چار دیواری میں عورت کو بند نہیں کیا، بلکہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے، معاشرہ جس کو بھیڑیا کہتے ہیں اس سے محفوظ کیا۔ کیا قدر و منزلت تھی، بچیوں کو گاڑتے تھے زمین میں، اس کے بعد ان کو ٹیشو پیپر، ہم چھوٹی مثال اگر دیں یا آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے تھے۔ کوئی بھی نہیں، ایک خاتون ہے 10 مرد ہیں، کوئی پتہ نہیں کس کی اولاد ہے کس کا بیٹا ہے، ایسے عجیب و غریب جانوروں سے بدتر تھے۔ کس نے حق دیا؟ عورت بول نہیں سکتی تھی، کس نے حق دیا؟ بلکہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد ہے تو کھانا عورت نہیں پہلے کھا سکتی، یہ ٹھاکروں میں آج بھی ہے، ہندوؤں میں آج بھی یہ چیز موجود ہے، رسم رواج یہ والا۔ تو اسلام نے حق دیا ہے، اور اسلام ہی ہر ایک کو حق دیتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی۔ میرے ساتھ کو اونٹ والا واقعہ موجود ہے، اونٹ کا مالک زیادہ پسند ہو تو شکایت کی تھی، وہ قصہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بھی حق دیا، جانور کو بھی حق دیا۔ تو اسلام ہی ایسا دین ہے، مکمل دین ہے، جو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جتنی مرضی باتیں کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، جتنے مرضی طعن کر لیں، لیکن اسلام ہی اس انسان کے حقوق کی مکمل ادائیگی کرتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ایسے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح پھر مرد و زن کا اللہ رب العالمین نے مکسنگ کا بھی بات کی، اور پھر اہل بیت کو بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہیں پاک کرتے ہیں، تطہیرہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ان کی صفات اللہ نے ذکر کی ہیں، اور ان کے ساتھ اعد لہم مغفرہ، مغفرت کا بھی اللہ نے ذکر کیا، جنت کا بھی اللہ نے وعدہ کیا کہ ہمیشہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے۔ اس کے بعد پھر اس کے اگلے صفحے میں وہی زید والا واقعہ ہے۔ اس میں ایک نقطہ ہے جو بھی میں نے نہیں بیان کیا، کہ آپ علیہ السلام کو جب کہا تھا کہ آپ کسی کے والد نہیں ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، آپ رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین۔ یہاں تک کہ عیسیٰ کا بھی جب نزول ہوگا تو وہ اپنی شریعت کی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ محمد علیہ السلام کے پیغام کو ہی پھیلائیں گے، آپ کے امتی بن کر آئیں گے۔ خاتم النبیین، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب جتنا مرضی ہم زور لگاتے رہیں، جو مرضی آتا رہے، سب جھوٹے ہوں گے، مکذوب ہوں گے، بدبخت ہوں گے، تہمت باندھنے والے ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، آپ یہ ہیں، صفات ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ یہ حکم دیا، یہ احللنا والی آیت بھی یہاں پر ہے۔ اس کے آگے اللہ نے ایک خاص حکم دیا، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر نہیں داخل ہو مگر کہ اجازت سے۔ اسی طرح اسی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کھانے کی دعوت دینے کے بھی احکامات دیے۔ گلا جواب دے گیا، کھانے کی دعوت، کہ کھانے کی کوئی دعوت دے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کھانا کھائیں، رخصت ہو جائے، اس کی ضروریات ہیں، اس کے معاملات ہیں۔ اگر وہ شرم محسوس کر رہا ہے، آپ کو نہیں بتا رہا، پردے کے مسائل ہر گھر کے، تو اللہ شرم محسوس نہیں کرتا۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتا۔ کھانا کھا رہی ہے، دعوت ہوگی، اللہ حافظ، رخصت ہو، جو وہ نبی کا گھر ہے یا کسی اور کا، آپس میں مسلمانوں کا ہے، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، یہ اسلامی آداب کے تحت بات ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایسے پوری رات بیٹھے رہنا یا وہ تنگ کرنا میزبان کو، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اس کا اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے درود و سلام کا حکم دیا، اور پھر اس کے آخری رکوع سے پہلے سیکنڈ لاسٹ رکوع، اس میں اللہ نے حکم عام عورتوں کو بھی دیا، یا ایھا النبی، یہاں پھر یا ایھا النبی کا مخاطب ہے، یہ 59 آیت ہے۔ قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو۔ کیا کہنا ہے اللہ؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کے حکم ہیں، چادر اوڑھ کر رکھو، اوڑھنیاں اوڑھ کر رکھو، سینہ ڈھانپ کر رکھو، یہ سارے احکامات ہیں۔ ہمارے گھروں میں بیماری اور مصیبت کیا ہے؟ کزنز، جی کزنز ہیں، مصافحہ ہو رہا ہے، ہاتھ ملایا جا رہا ہے، گلے ملا جا رہا ہے، یہ خلاف شرع ہیں۔ بھابھی دیور ان کا آپس میں، جی ایک ہی گھر میں کیا حرج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کرا، الحرت، موت کس کو؟ دیور کو بھی۔ ایک گھر میں رہتے ہیں تو پھر موقع زیادہ میسر ہوں گے، شیطان زیادہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ کزنز ہیں، جانتے ہیں ایک دوسرے کو، زیادہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے۔
ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، جی پھوپھی کا بیٹا ہے، جی خالہ کا بیٹا ہے، جی کیا حرج ہے، چچا کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا ہے، جی منہ لٹکا کے ہم یہ حرکت کرتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میرے نہیں ہیں، شریعت کے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے چند دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کہ اپنے سر میں کیل ٹھونک لو۔ کوئی ٹھونک سکتا ہے کیل، کسی کو برداشت نہیں ہوگی، اچانک بھی لگ جائے تو شاید دماغ کو ٹچ ہو جائے تو مر بھی جائے، کوئی نہیں برداشت کر سکتا، اتنی سخت وعید ہے۔ اس کے باوجود ہم پتہ نہیں کیوں اتنا تساہل پسند اختیار کرتے ہیں، تساہل پسندی اختیار کرتے ہیں اور شریعت کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ لما تحرم ما احل اللہ لک، جو نبی تم نے اس چیز کو، آپ نے اس چیز کو کیسے حرام کر دیا جو اللہ نے حلال کی ہے؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت نہیں تو ہم امتی ہمیں کیسے اجازت ہو سکتی؟ تو اس لیے اپنے گھروں کو ہمیں درست کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا چاہیے۔ اور غیر محرم کی ڈیفینیشن بھی میں کیے دیتا ہوں۔ غیر محرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کا جس کے ساتھ، جس بچی یا جس لڑکے کا جس لڑکی سے کسی بھی موقع پر کسی بھی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے۔ جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، ان کے لیے پردہ ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، مسافت وہ دور کی بات ہے، پردے کے اندر رہیں، پردے کے اندر رہ کر بات کریں۔ مومنات کو بھی یہ حکم ہے، ازواج کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے اسی صورت کے اندر، تو ان احکامات کی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے لازمی۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم اصول بیان کیا ہے، ہم خطبہ کے اندر بیان سنتے ہیں، قولوا قولا سدیدا۔ پہلے اطاعت کا اللہ نے کہا، تقوی کا کہا، پھر اللہ نے کہا قولوا قولا سدیدا، قول بات سیدھی کرو۔ یہ لچھے دار گھما گھما کے ادھر سے جھوٹ کی آمیزش سے، فلانے سے، وعدہ خلاف، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اگر کسی سے ہو بھی جائے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ سے معافی مانگو، مغفرت طلب کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بطور انسان غلطی ہو سکتی، ہو گئی، لیکن معافی کی طرف آؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس میں احکامات کئی سارے بتائے ہیں، میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس سورۃ سبا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ملکہ سبا کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ سورۃ نمل میں گزر چکا ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ریح کا بھی ذکر کیا ہے، داؤد علیہ السلام کے لوہے کا بھی ذکر کیا ہے جو سلیمان کو بھی اللہ نے تالاب، تانبے کے تالاب کی شکل میں دیا تھا، سورت میں دیا تھا، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ریح کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ایک مہینہ ایک سمت میں چلایا، ایک مہینہ ایک، یعنی مغرب کی طرف پھر مشرق کی طرف۔ ان کے جو تجارت کے معاملات تھے، جہاز وغیرہ پانی پر چلتے تھے، وہ اس سمت میں ہی چلتے رہے، ایک مہینہ جانا پھر ہوا واپس، تو ایک مہینہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہوا پر ان کو طاقت دی تھی، مسخر کر دیا تھا کہ اللہ کے حکم سے وہ ایک مہینے کی مسافت ایک صبح کے پہر میں کر لیتے تھے اڑ کر، جیسے کہ سورۃ نمل میں یہ واقعہ گزر چکا ہے، تفصیل گزر چکی کہ ایک جو تخت تھا اس پر بیٹھتے تھے، ہوا کے دوش پر وہ چلتا تھا۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے ملکہ سبا کا ادھر ذکر کیا ہے اور اس کے اوپر نعمت کا بھی ذکر کیا ہے اور عذاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ نعمت اللہ رب العالمین نے 2 باغ دے دیے، جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں ان کے باغ ہیں، دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ، ہرا بھرا ہے، پھل والا ہے، خوشے ہیں، فروٹ ہیں، مال و دولت ہے۔ اللہ نے چھین لیا، اس کے بدلے 2 باغ دے دیے، کیوں؟ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، جو ہم نے دیا تھا، نازل کیا تھا، اس سے انہوں نے پھر لیا، فَأَعْرَضُوا جمع کیا، سب کے سب۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے انعامات کا ذکر کیا، اب ان کو کیا دیا؟ سب کچھ چھین لیا، نقصان ہی نقصان ہے۔ باغ وہ دے دیے جن کے اندر کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، الا یہ کہ چند بیر من صدر کا اللہ نے ذکر کیا ہے اسی آیت میں، چند بیر، وہ بھی ذائقہ دار ہوتے ہیں، لیکن باقی سب بے ذائقہ، سب کچھ چھن گیا۔ اس لیے یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ بندے پر نعمتیں کی بارش کرتا ہے، نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ جب وہ بگڑ جائے، جب وہ اکڑنے لگ جائے، اعراض کرنے لگ جائے، بغاوت کرنے لگ جائے، تو پھر اس کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ بے شمار اس میں اس کی مثالیں یا اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قرب الہی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے مال میں بھی ہے، تمہاری اولاد میں بھی ہے۔ حالانکہ اللہ نے کئی مقامات پر یہ بات کہی ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ وہ فتنہ کیوں ہے؟ جب بندہ ان میں مصروف ہو کر اللہ کو بھول جائے۔ اور تقربنا عند اللہ زلفیٰ، اس میں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے مال اور اولاد
یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟ جب تم اللہ کے لیے ان کا استعمال کرو گے۔ مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ نہ اسراف کرو نہ بخیلی کرو، اس طرح اس کو لے کر چلو گے۔ اللہ نے زیادہ دیا، اللہ کے راستے میں لگاؤ گے کسی بھی شکل میں۔ اولاد کی تربیت دین پر کرو گے تو یہ تمہارے لیے سب سے بڑا صدقہ جاری ہے۔ یہ دونوں اللہ کے قریب کرنے کا تمہیں ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا۔ اللہ نے پھر کہا ہے یہ اعتکاف والوں کے لیے بھی خاص حکم ہے۔ اللہ کہتا ہے اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں غور و فکر کرو۔ قل انما اعوذکم بواحدہ، اکیلے ہو کر بیٹھو، ان تقوموا للہ مثلا۔ کیوں؟ بندہ جب کوئی کسی کے سامنے کوئی نصیحت بھی کر دینا، وہ کہتا ہے مجھے کیوں اس نے کہا، میں مالدار، میں حیثیت والا۔ جب بندہ اکیلے بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچے گا نا تو پھر تکبر اس کے اندر نہیں ہوگا، ایک ریاکاری نہیں ہوگی۔ وہ اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں سوچے گا میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں اللہ کے، میں نے کہاں کہاں بغاوت کی ہے، اس سے پھر معافی مانگنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ کے آگے روئے گا بھی، لوگ نہیں دیکھ رہے، یہ سارے مسئلے نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اکیلے بیٹھ کر اپنے معاملات کو سوچنا چاہیے۔ بندہ دنیا کے لیے تو وقت نکال لیتا ہے، اپنے لیے تو وقت نکالے۔ اس لیے اللہ نے آپ معتکفین کو بھی یہ خاص نعمت دی ہے، فضل دیا ہے، اس پر ضرور غور کریں اور یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین، سورۃ فاطر ہے، مکی سورت ہے، اس کی ابتدا بھی انہی الفاظ ہے، الحمد، الحمد سے یہ ابتدا ہوتی ہے۔ یہ 5 صورتیں ہیں ایسی جو اللہ نے اس طرح ابتدا کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے شیطان کے بارے میں، دھوکہ باز یا اس کے متعلق اللہ نے ہمیں متنبع کیا ہے، اور اس میں جو مخاطب ہے وہ ناس کا ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں تمہارے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہے، اور تمہارا دشمن ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اللہ نے واضح کر کے بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، تم جو بھی کرو۔ اس کے ساتھ اللہ نے کہا کہ گمراہ اور بدعت کی نشانی کیا ہے، کہ وہ بدعت کرتا ہے، اس کو دین سمجھتا ہے، اس پر پھر معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا۔ افمن زین لہ سوء عملہ، اس کے برے اعمال، سوء برے کو کہتے ہیں، اس کے برے اعمال زینا، زینت، خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ وہی کرتا رہتا ہے۔ اور یہ بدعت خطرناک اس لیے قرار دی جاتی ہے کہ بندہ اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہوتی۔ مال بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے، سب کچھ صرف کر لیتا ہے، لیکن بدلے میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کہے گا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دور لے جاؤ، اس نے بدعت ایجاد کی تھی، آپ کو فرشتوں کے ذریعے بتایا جائے۔ اللہ کہے گا دین میں نے نہیں اتاری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، تو کہاں سے لے آیا، تو نبی نہیں تھا؟ پکڑ ہو جائے گی، قبر کر کے گیا تھا، اعمال اپنی طرف سے لے کر گیا، اور توبہ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ گمان یہ کرتا ہے کہ یہ نیکی ہے، اور جاننے کی کوشش، جاہل بھی ہے، جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ کیا یہ دین ہے یا نہیں ہے، میں جو کام کر رہا ہوں، اس کو بھی سوچتا نہیں ہے، اس پر بھی فکر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے علاوہ تم جن لوگوں کو پکارتے ہو، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری التجائیں دعائیں نہیں سنتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے امت کی 3 قسموں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگ ہیں ہم نے جن پر کتاب نازل کی ہے، جن کو وارث بنایا کتاب کا، ثم اورثنا الکتاب الذی نصفینا من عبادنا، ہمارے لوگ ہیں ان میں سے میاں روی والے، فمنہم ظالم لنفسہ، ان کی پہلا کیٹیگری کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی اس کا انکار کر دیا، انبیاء کے وارث نہیں بنے، کتاب کے وارث نہیں بنے، اس کی اتباع فرما برداری نہیں کی، اللہ رب العالمین کی بات نہیں سنی۔ فمنہم ظالم لنفسہ، اپنے نفسوں پر ظلم کیا کہ جہنم کی ایندھن بنے۔ ومنہم مقتصد، جو میاں روی والے ہیں، بین بین۔ ومنہم سابق بالخیرات، امت کے 3 گروہ اللہ نے یہاں ذکر کیے ہیں۔ کون سے؟ انکار کر کے ظلم کرنے والے اور بین بین رہنے والے، قبول بھی کیا، اپنی مرضی بھی چلا رہے ہیں۔ سابق بالخیرات، یہ بہترین گروہ ہے جو سبقت کرتا ہے خیرات میں۔ اللہ نے ان کا پھر بعد میں ذکر کیا، فضل کا ذکر کیا، جنت کا ان کے لیے ذکر کیا، ہمیشہ رہنے والی، نہروں والی جنت، لؤلؤ والی جنت، تاج، سونے، مختلف مقامات پر اللہ نے ان صورتوں میں یہ ذکر کیا ہے کہ موتی پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جنت ابھی مردوں کو تو حرام ہے، عورتیں بھی اتنا نہیں پہن سکتی، نہیں ہے استطاعت، کسی کسی کی ہے، کسی زیادہ کی نہیں۔ جنت میں یہ ساری چیزیں ملیں گی، یاقوت ہے، مرجان ہے، اللہ نے مختلف مقامات پر ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کی کوشش بندہ کرے گا تو ملے گا، کوشش ہی نہیں کرے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ اہل جہنم جو ہیں وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اب کہیں گے کہ اللہ نکال دے، اخرجنا، نکال دے، اے رب نکال دے، نکال دے، اب ہم نیکی کا عمل ہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، نیک عمل کے علاوہ کوئی عمل کریں گے ہی نہیں، اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے بتایا کہ ہم پہلے سمجھ جائیں
پہلے سوچ لیں، پہلے فکر کر لیں، یہ نہ ہو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم بھی ایسا اللہ کے سامنے کہیں کہ ایک دفعہ نکال، اب ہم نیکی کریں گے، اب ہم کوئی دوسرا عمل نہیں کریں گے۔ ابھی آپشن ہے دوسرا عمل بھی کر سکتے ہیں، معافی مانگ، معافی کا آپشن بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح دوسرے عمل سے کیا مراد ہے کہ نیک عمل کے اندر بھی اور عمل بھی ہیں، وہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے یہ بات، یہ چیز رکھی ہے کہ گناہ ہو جائے تو معافی ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک اس کی شاہ رگ میں حرکت ہے، اس کا سانس چلتا ہے۔ جب اس کی جان یہاں پھنس گئی، خطرے میں آ گئی، غرق ہونے لگ گئی، بس ختم، پھر توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس کو حنجرہ کہتے ہیں، اللہ نے یہ اس میں بھی ذکر کیا، احزاب میں بھی ذکر کیا کہ خوف کی وجہ سے ان کے کلیجے، دل جو ہے وہ گلے میں آ گئے تھے۔ پھیپھڑا جو پھول کے دل کو اوپر کی طرف کرتا ہے تو سانس بند ہو جائے، بندہ مر بھی جاتا ہے۔ قلوب الحناجرہ، اللہ نے وہاں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، آپ نے گمان اس طرح کے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ رکھا ہے، بندے کی روح جب اس میں آ گئی تو پھر توبہ نہیں ہے، توبہ اس سے پہلے ہی اس کو کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہوں پر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پکڑتا کیوں نہیں اللہ؟ اگر ایسا ہے ہم باغی پتھر برسائیں۔ مشرکین بھی یہی کچھ کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ تھا، اور گزشتہ اقوام بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ اللہ نے حکمت بیان کی ہے کہ ہم، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، دوسرا ان کا ان کے پیچھے وہ آئیں گے جو اللہ والے ہوں گے، یہ تو آراز کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کما رہے ہیں، بما کا سب کما رہے ہیں ظلم، لیکن اللہ رب العالمین ان کے پشتوں سے ایسے نکالے گا، کیونکہ اللہ خبیر ہے، جانتا ہے۔